بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء طاہرین و اولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائلا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج الشریف۔ پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما، زمین پر بیٹھ کر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم سب اکٹھے ہوئے۔ خالق جس مقصد کے لیے اکٹھے کیے گئے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو نے اپنی محبوب ہستیاں ہم سب کے لیے ایک نعمت عظمیٰ کے طور پہ عطا فرمائی۔ خالق ان ہستیوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کو ماننے کے ساتھ ان کی ماننے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول دینا چاہتے تھے، اتنا قبول کر کے عمل کرنے کی توفیق دے۔ دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم آل محمد جیسا ہمیں چاہتے ہیں ویسا بنا دے۔ امام کے سامنے صاحبان فخر میں ہمارا شمار فرما، دل کی آنکھیں کھول دے۔ ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں، ایک دفعہ یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے۔ خالق کون و مکان ہر روز ہر لمحہ ہر ذی روح زمانے کی حجت کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہمارے ورثہ سادات مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں۔ برادر محترم جبار صاحب، اشفاق صاحب، انہوں نے امر امام سے جو اہتمام مجلس اعزا کا کیا، میں یہ نہیں کہوں گا اسے قبول فرما۔ میرا اپنا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اگر زمانے کا امام قبول نہ کرتا یہ مجلس نہ ہوتی ہے۔ اسے نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما۔ جتنے آئے بیٹھے ان کی جولیاں خیر سے بھر دے۔ یہ بیٹیاں بچیاں بہنیں جہاں جہاں سے آئی ہیں، جہاں جہاں موجود ہیں، خالق ان کی عزت پردے کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں ان کا شمار فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ میرا خیال ہے شاید میں پہلی دفعہ آپ کے چونگ حاضر ہوا ہوں۔ اجازت جب ہوتی ہے بادشاہ کی تو بندہ آتا ہے۔ ایک درد سفر عشق لے کے نکلتا ہوں، کبھی کسی گاؤں، کبھی کسی شہر، کبھی کسی ملک۔ احسان ہے اس کائنات کے کریم کا جو رکھتا کسی کا نہیں، جس نے مجھ جیسے غلام کی پہچان ایسی بنا دی، اب اہل سنت بھی دیکھ کے کہتے ہیں وہ آ رہا ہے جس کے پاس علی برائے فروخت نہیں ہے۔ مہربانی مہربانی یا مہربانی۔ کئی جگہوں پہ ایسا ہو چکا، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ بلکہ اگلے دن کی بات ہے کسی نے یہی جملہ دہرایا اور دہرانے کے ساتھ کہتے ہیں شاہ جی دعا کرو ہمارے پاس نعت پڑھنے والے بھی محمد نہ بیچے۔ آہستہ آہستہ شعور بڑھتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ لوگ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ معاملہ حقیقت میں ہے کیا۔ رضی شاہ جی جتنا آل محمد کے کرم کو
آسان لے لیا گیا نا، معاملہ کچھ اور تھا۔ اتنا نہیں تھا کہ مخلوق بس نماز پڑھ لے، بس عزاداری کر لے، بس لنگر کھلا دے، لنگر پکا لے، علم لگا لے اور بس اس نے حق ادا کر دیا۔ اتنا نہیں تھا، معاملہ اس سے آگے تھا، کیونکہ کوئی کام بھی خالق نے یا خالق کے ان نمائندوں نے ہم سے ایسا نہیں کرایا جو بے مقصد ہو۔ بات ہی چل پڑی ہے، چلو تمہیدی دو چار جملے ہی عرض کر دیتا ہوں۔ کائنات جب بے مقصد نہیں بنی تو یہ چیزیں بھی بے مقصد نہیں ہیں۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی چونگ والو مقصد چھپا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہال کیوں بنا تھا؟ مقصد تھا زیادہ مومن بیٹھ سکے۔ بندے کے گھر میں افراد ہیں 5، کمرے رضی نقوی زیادہ سے زیادہ 3 4 یا 5 بنائے گا، 6 7 8 نہیں، اتنے بنائے گا جس میں رہنے والے سما جائیں۔ زیادہ سے زیادہ 1 آدھ کمرہ ایکسٹرا بنا دے گا کہ آیا گیا وہاں آ کے رہ سکے۔ خدا نے عقل دی ہے، بغیر مقصد کے کوئی گھر بھی نہیں بناتا، بغیر مقصد کے کوئی نوکری پہ نہیں جاتا، بغیر مقصد کے صبح اٹھ کے کوئی کاروبار پہ نہیں جاتا، بغیر مقصد کے کوئی بندہ عقد نہیں کرتا۔ ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے۔ جتنا ہم آسان سمجھ بیٹھے ہیں، معاملہ آسان نہیں۔ یہ لنگر کھلایا تھا ہمیں، کوئی مقصد تھا۔ علم اٹھانے کے قابل بنایا تھا، کوئی مقصد تھا۔ زلجنا کی باغ پکڑنے کے قابل بنایا، کوئی مقصد تھا۔ ماں نے بچپن میں ہاتھوں میں ڈوری باندھ کے علم عباس کے ساتھ ہمیں باندھ دیا تھا، کوئی مقصد تھا۔ ماتمی حلقے میں کھڑا کر کے ہمیں اپنے سینوں پہ ہاتھ مارنے کا موقع دیا گیا، کوئی مقصد تھا۔ کربلا بلا لیا، بلا کے کریمی کرنا چاہیے، کوئی مقصد تھا۔ ہر چیز کے پیچھے کوئی مقصد تھا۔ ہم نے بہت آسان سمجھ لیا چونگ والو، پہلی مجلس ہے، تمید ہی گفتگو ہی کر پاؤں گا، جتنی گزارشات پیش کروں سنبھالیے گا۔ اگر مقصد نہ ہوتا ہمیں ان چیزوں سے گزارا نہ جاتا۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی مقصد۔ بندے سوچ رہے ہیں کہ سید مقصد 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 کی بات کر رہے، کو بتا نہیں رہا۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، خالق نے مصلی پہ بٹھایا تھا اس لیے نہیں کہ ہم عبادت کریں گے تو وہ خالق مانا جائے گا۔ مہربانی، یا ہماری نماز عبادت نہ کرنے کی وجہ سے نعوذ باللہ اس کی خلقیت پہ کوئی فرق آئے گا، یہ معاملہ نہیں تھا۔ خالق کا ارادہ تھا ان کو میں وضو پر آ کر دن میں 5 مرتبہ اپنی بارگاہ میں بھلا کر قربتاً اللہ کی نیت کرواؤں، اور کوشش کرے قربت کی نیت کرنے والا صرف 5 مرتبہ نہیں، ہر لمحے قربت 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 قربت، ایک لمحے بھی قربتاً اللہ کی نیت ٹوٹنے نہ پائے۔ پوچھا گیا تھا یہ قربتاً اللہ سے کیا مراد ہے؟ کہا زمانے کے امام کی قربت کو دنیا میں اللہ کی قربت کہتے ہیں۔ شاباش، مہربانی۔ مظہر خدا جو ہیں، مظہر توحید جو ہیں، پھر قیام کرایا گیا، رکوع کرایا گیا، پھر سجدے میں سر ٹکوایا گیا، پھر تشہد پڑھایا گیا، پھر تسبیح پکڑائی گئی، پھر زیارت پڑھوائی گئی۔ ایسے ہی تھی؟ نہیں، ہر چیز میں مقصد۔ تشہد پہ یہ بات کر لیتا ہوں، قیام، رکوع، سجدہ، پھر کبھی اپنی مرضی کے عالم سے پوچھنا آخری سلام کس کو ہوتا ہے؟
مہربانی میں بڑے آرام سے گزارش کر رہا ہوں تاکہ بندے بندے تک بات پہنچ جائے، ذہن تیار کر رہا ہوں بڑے آسان انداز میں گزارش. آخری سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کس کو ہوتا ہے؟ کوئی عالم بیٹھے تصدیق کرے گا. آخری سلام تشہد میں زمانے کے امام کو ہوتا ہے. بے مہربانی جس کو آخری سلام ہوتا ہے اس کو زیارت میں بھی آخری سلام ہوتا ہے. السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا کاظم نجف واپس آئے. اب کیفیت یہ نہیں تھی جاگنا لاہور، جاگنا یہ بے لوس موتی ہیں، تحفے ہیں، شاید زندگی میں کام آ جائیں. کیفیت یہ نہیں تھی کمر بھی جھک گئی آنکھیں بھی بند. ایسے ہی ہے نہیں، اس کا کوئی مقصد ہے. حالانکہ ہیں سب ایک سے سارے کٹھے ہوں تو ایک. نور ایک ہی ہے، بکھرے تو 14 سمٹے تو ایک. اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں. لیکن یہ کیا راز ہے؟ 13 انوار کو سلام کیا تو یوں 14 سمجھایا جا رہا ہے ریت کو. ایک وقت میں 14 بھی اکٹھے ہو جائیں لیکن جو زمانے کا حاضر اور موجود ہادی ہے اس کے نام پہ تمہاری گردنوں کا جھکنا ضروری ہے. مہربانی بے بہت شکریہ. اچھا چلو میں چھوٹی سی ایک بات یہیں اور عرض کرتا ہوں. شاہ جی آج صرف مقاصد پہ ہی بات کرتے ہیں. یہ چونکہ میری ملت کے بچے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عزاداری کرتے ہیں، مجالس میں بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، لیکن دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، ان کا کوئی گول نہیں ہے، کوئی اچیومنٹ کا کوئی اینڈ پروڈکٹ نہیں ہے. بس اتنی ہے مجلس پہ جائیں گے جنت، لنگر کھلائیں گے جنت، ماتم کریں گے جنت. جنت سے ان کو باہر نکالا ہی نہیں گیا. ان کے ذہنوں کو تیار کرنا ضروری ہے. او بھائی شیعہ وہ نہیں جو جنت مانگے، شیعہ وہ ہے بہلول کہتے جو جنت بانٹے. مہربانی چونگ مہربانی بہت شکریہ بھائی. مہربانی حضور، مہربانی حضور، مہربانی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. مہربانی آپ کی کیا بات ہے، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے. شیعہ وہ نہیں بچوں جو جنت مانگے، نماز پڑھی جنت، روزہ رکھا جنت، عزاداری کی جنت، خدا دے دے خدا دے دے خدا دے دے. نا بہلول کہتے شیعہ بن، مانگنے والا نہیں بانٹنے والا بن. ابھی بہت شکریہ ان کی سوچوں کو، بہت شکریہ ان کی سوچوں کو بلند کرنا بڑا ضروری ہے. محدود ہو چکی ہیں سوچیں. بھئی کربلا جانا ہے، سلام کر کے واپس آ جانا ہے، خاک شفا لے کے آنا ہے، تبرک لے کے آنا ہے، ساروں کو بتانا ہے. زوار صاحب آ گئے نہیں، کربلا بندہ جائے اور واپس آئے جیسا گیا تھا، جانے کا فائدہ ہی نہیں. مقام عام نہیں. بہت شکریہ مہربانی. مقام عام نہیں. رضی شاہ جی میں تھوڑی سی، چونکہ میں ان بانیوں کا کانا نہیں ہوں نا، میں تھوڑی سی مختلف بات کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں ان کے ذہن تیار ہوں. خدا کی قسم رضی ممبر پہ کھڑا ہوں، نہیں پڑھائیں گا چونک مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے. ڈرے وہ جن کی روزی روٹی کو مسئلہ ہے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں شیعہ ہو کربلا جا کے کفن ڈھونڈتا رہے، یہ کمال نہیں. آپ کو ہر بندہ ممبر پہ کہے گا او بھائی جاؤ کربلا کفن لے کے آؤ، جاؤ کربلا کفن لے کے آؤ، جاؤ کربلا کفن لے کے آؤ. بندے کو کربلا جا کے کفن لینے کا ہوش ہو، پھر کربلا جانے کا فائدہ کیا ہے؟ مہربانی یار، مہربانی یار.
کربلا کفن لینے نہ جا، حسین کی رضا لینے جا، کفن لینے نہ جا۔ اب ہو سکتا ہے پہلا خطاب ہے، چونگ والے کہیں جبار کو، اشفاق کو کہ کیسے سید بلا لیا، ہمیں پریشان کر کے چلا گیا، کیا کفن ضروری نہیں؟ اعلان کر رہا ہوں، کفن کربلا کا وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ مہربانی یار، مہربانی یار، مہربانی یار، بہت شکریہ، مہربانی یار۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، مہربانی مہربانی مہربانی، بہت شکریہ حضور، یا علی بھئی مہربانی۔ کربلا کا کفن وہ لے جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ آپ نے حکم کیا، میں نے دہرا دیا۔ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک بات اور عرض کرنے لگا، ہو سکتا ہے کوئی فتویٰ نہ نکل آئے کہ بخاری صاحب پہلی دفعہ چونگ آئے اور چونگ میں آ کے بخاری صاحب کہہ گئے کہ یار کربلا کا کفن لینے نہ جایا کرو۔ میں مشورہ دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں، مشورہ دے رہا ہوں، فتویٰ نہیں، پہاڑ سے وزنی دلیل دینے لگا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جس کتاب شیعہ کی میں لکھا ہے وہاں سے ثابت کر دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ جو جملہ میں آپ دینے لگا ہوں، معصوم فرماتے ہیں، ہو ہمارا، ہو ہمارا، ہو ہمارا، دنیا کے جس کونے میں دفن ہو، گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ مہربانی، میں نے کہا کتاب کی ضمانت شیعہ کتابوں، مہربانی مہربانی۔ ویسے قوم شیعہ ایک مشورہ دوں، جہاں حسینیت زندہ باد آ جائے، یزیدیت کو یاد ہی نہ کرو۔ مشورہ ہے، باقی آپ کے مرضی ہے۔ مہربانی مہربانی۔ قیامت تک جب ایک چیز زندہ باد ہے، جو بھی جہاں بھی جب بھی زندہ باد کے مقابلے میں ہے، وہ مردہ باد ہی ہوتا ہے۔ مہربانی مہربانی بھئی، بہت شکریہ حضور۔ بات رہ نہ جائے، میں عرض کر رہا تھا تھوڑا سا اس نظریے سے بھی سوچ جوانوں کو بڑھانی ہے، اسی چیز پہ اپنے آپ کو محدود نہیں کرنا۔ کربلا جانے کفن لے کے آنے، اگر لے کے رکھے ہوئے تو کوئی نہیں، پھر میں کہہ رہا ہوں میں مفتی نہیں، فتویٰ نہیں، مشورہ دے رہا ہوں۔ اصل میں چونگ والو، معاملہ کربلا کا کچھ اور ہے۔ جو کربلا حقیقت میں ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ کچھ اور ہے، جو دی جا رہی ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ ہمیں دی جا رہی ہے، یہ علم ہے، منت مانو، اگلے سال منت اتارنا، جبکہ حقیقت میں کربلا کی تصویر کچھ اور ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، زیادہ سے زیادہ چونگ واپس نہیں آؤں گا، مگر جو کہوں گا وہ سچ کہوں گا۔ اعلان کر کے جا رہا ہوں، مہربانی چونگ والو، اعلان کر کے جا رہا ہوں، میری بیٹیاں گواہ ہیں، امام زمان علیہ السلام سرکار تشریف فرما ہیں، اعلان کر کے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کون سی کربلا ممبر پہ بیان ہو رہی ہے، مگر جو حقیقی کربلا ہے وہ ایک ہی نظریے پہ قائم ہے 1400 سالوں سے۔ کیا؟ کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ مہربانی، اچھا لگے تو بسم اللہ۔ مہربانی بہت شکریہ، مہربانی حضور۔ سوچئے گا جب بھی موقع ملے، اکیلے بیٹھئے گا، غور فرمائیے گا، کربلا وہ کمال ہے جو لالچی کو قبول نہیں کرتی۔ لالچی کو چھٹی چھٹی چھٹی، چاہے جنت کا کیوں نہ ہو۔
اس لیے تو اختر چنوٹی نے کہا تھا اختر در بطول سے ادنا سی شہ نما، اب کم ظرف تو نے خواہش جنت. بھی بہت شکریہ. اختر چنوٹی کی نگاہ عاشقین پہ پڑ گئی تھی. اب کسی نے پوچھا یار اختر نے بات کیا کی ہے؟ ایک اور عاشق نے قلم اٹھایا، چونگ والو، اس نے تو کمال ہی کر دیا. وہ کہتا ہے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. بھی کیا بات ہے آپ کے معیار سماعت کی. میں نے کہا پہلی مجلس سے پتہ نہیں کیا معیار ہے ان کی سماعت کا. میں پھر عرض کر تو نے، آرام سے پڑھتا ہوں بچے تک بات پہنچ جائے. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید. کچھ پنچھی پنجرا کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے. ہائے 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 ہائے. اگر کربلا لالچی کو قبول نہیں کرتی تو پھر کربلا کسے قبول کرتی ہے؟ وہ ہے وہ جو مقام عشق پہ فائز ہو. کربلا عاشق بنانے کی فیکٹری ہے، کربلا عارف بنانے کی فیکٹری ہے. کربلا بندے کو کمال پہ لے آتی ہے. کربلا بندے کا معیار بدل دیتی ہے. مگر جو کربلا کو سن کے سن نہ ہو. میں تو قدردان سمجھ کے جملہ دے گیا. میں نے کہا جتنا غور فرما رہے ہیں یہ جملہ ضائع نہیں جائے گا. جو سن کے سن نہ ہو بلکہ کربلا کو اپنے اندر اتارے، پھر معیار اور ہے. لو جی مقصدیت پہ میں بات جو کر رہا تھا، بس دو چار تمیدی جملے اسی پہ عرض کرتا ہوں. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا ہر چیز کے پیچھے مقصد ہے. ماں نے، چلو یہیں سے شروع کرتا ہوں، ماں نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری بچیوں نے اپنی اولادوں کو عالم کے ساتھ ڈوری باندھ کر ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ بچپن میں ہمیں کچھ احساس دلایا تھا. وہ ایک ہی تھا، کوشش کرنا ساری زندگی غازی کا غلام رہنا. بے مہربانی میں جب ابتدائی باتیں ہی کر رہا ہوں، آسان باتیں تاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ رہیں. ہمیشہ کوشش کرنا غلام رہنا. آپ نے اتنی خوبصورت حوصلہ افزائی فرمایا، میں شکر گزار ہوں. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے کہ جوان بچے اور بچیوں کے ذہنوں میں بیٹھنی چاہیے. بابا غلام کی کم از کم رضی نقوی تعریف یہ ہے جس کی اپنی مرضی نہ ہو. بہت شکریہ حضور، پہنچانے کو سلام ہے. جس کی اپنی مرضی نہ ہو. میں چاہتا ہوں یہ ہو، غلام نہیں. اب بندے کہیں گے سید پھر غلام کون ہے؟ رضی نقوی ایک مشہور نعرہ لگتا ہے پوری دنیا میں، ہر گلی میں علی والا نعرہ لگاتے، ہر چوک میں، ہر ممبر پہ لبیک یا حسین. یہ جو لبیک ہے نا، یہ غلامی کی علامت ہے. بچے صبح اسکول جاتے ہیں، بچوں سے پوچھئے گا، بلکہ آپ خیر سے سارے پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً. استاد کیا کرتا ہے؟ رجسٹر نکالتا ہے اور اٹینڈنس رجسٹر میں رول کال لگاتا ہے، نام لیتے ہیں فلاں. وہ کہتے ہیں یس سر، پریزنٹ سر. اس کا مطلب ہے لبیک سر. بہت شکریہ، حاضر سر. حکم لگائیے. بھائی صاحب جاب کرتے ہیں، بھائی صاحب بھی جاب کرتے ہیں. جو جاب کرتے ہیں وہ اس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہائی اپس کو کیسے یس کہنا پڑتا ہے. حاضر، لبیک، حکم کیجیے. رضی نقوی ایک چھوٹا سا اعلان 18 سالہ خطابت میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں. پیر صاحب سامنے بیٹھے، واجد شاہ جی گواہ رہیے گا، ایک اعلان کر کے جا رہا ہوں. جس دن اس قوم نے زبان سے لبیک نہیں دل سے لبیک کہا، مہدی کا ظہور ہو جائے گا. اعلان کر کے جا رہا ہوں، مولا کی عزت کی قسم ہے. بہت بسم اللہ.
بسم بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ کی معیار سماعت کی کیا بات ہے، فرما رہے ہیں کیا پیغام ہے. میں نے کہا معیار سماعت کی بھی کیا بات ہے. چلو ایک دو جملے لبیک پہ اور سن لو، بڑے ضروری ہیں. واپس آتا ہوں. لبیک کا مطلب رضی نقوی میں حاضر. آپ آرڈر لگائیے، آپ حکم کیجئے. کوئی کلاس کا بچہ استاد کو لبیک کہنے کے بعد، مثال دے رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، کلاس کا کوئی بچہ استاد کو لبیک کہنے کے بعد استاد سے یہ کہتا ہوا نظر نہیں آتا میں نے لبیک کہا ہے مجھے کیا دے گا. بھائی مہربانی یار پہنچ جانے کو سلام ہے. بہت شکریہ چونگ، پہنچ جانے کو سلام ہے. کوئی بچہ ایسا نظر نہیں آئے گا جس نے استاد کو کہا استاد جی میں نے یس سر کہا ہے، پریزیڈنٹ سر کہا ہے، لبیک سر کہا ہے، مجھے دو گے کیا. ارے بھائی جہاں لبیک ہو وہاں سوال نہیں ہوتا. اتفاق کرتے ہو میری اس بات پہ؟ لبیک میں سوال نہیں ہے. سوچ لو سارے چونگ والوں، کرتے ہو اتفاق؟ لو جی بسم اللہ، بہت شکریہ. اب پھر سنبھالنا بات، اگر اتفاق کرتے ہو تو پھر سنبھالنا. کوشش کرنا تم لبیک کہنے والے اصل میں، مطلب تم سے مراد میں بھی، ہم سب غلام ہیں. غلام اسے کہتے ہیں جس کی اپنی مرضی نہ ہو. آج کے بعد مولا کو یہ نہیں کہنا میں نے امام بارگاہ میں جھاڑو دی مجھے کیا دے گا. مہربانی یار اس آسان انداز میں کس طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں. بہت شکریہ بھائی، بہت شکریہ. میں نے امام بارگاہ بنوایا مجھے کیا دے گا. میں نے 10 دیگیں پکوائی مجھے کیا ملے گا. او بھائی تیرا حق ہی نہیں بنتا تو کہے مجھے کیا. تو نے تو لبیک کہا تھا، یا لبیک نہ کہے. یاد رکھنا چونگ والوں، اعلان کر کے جا رہا ہوں، پیر واضح شاہ جی مجمع آپ کا پہلا خطاب ہے. کوئی لبیک کہہ بھی نہ، کہنا پڑے گا. کیوں؟ غدیر میں ہم کہہ چکے، ہم حاضر ہیں. پیسے لے مہربانی. میں شکر گزار ہوں. محترم کھڑے ہو کے پیسے لے آئے، مجھے دینے لگے. میری مجبوری ہے، میرا امام سے وعدہ ہے. نہیں، کوئی اپنی پوری جائیدادیں لکھ دینا کہ سید تو نے ذکر کیا ہے ہماری ساری جائیداد تیرے نام نہیں لوں گا، کیونکہ میں آیا ہوں قربانی بتانے. اگر ہم لوگ خود قربانی نہ دے سکے بتانے کا فائدہ کیا ہے. بہت شکریہ یار، مہربانی یار. پیسہ آتا ہوا برا نہیں لگتا. میرے محترم اس کے پیچھے چونگ والوں ایک اور راز بھی ہے، چلو وہ بھی کھول ہی دیتا ہوں. ذہن تیار ہو گئے؟ کھول ہی دیتا ہوں. رضی نقوی آنے والا ہے سردار، انشاءاللہ آنے والا ہے بادشاہ. کوئی بلائے بھی آئے گا، کوئی نہ بلائے بھی آئے گا. آنے والا ہے، ایک خطبہ دے گا. جبار بھائی، اپنا اشواق صاحب، میں آپ سے ایک فیس کی صورت میں ایک چیز لینے چاہتا ہوں. جتنے بھی چونگ میں کم از کم امام برگاہ ہیں، آپ نے 5 4 6 جو جتنے بھی ہیں پینا فلیکس چھپوانے ہیں اور کل ہی لگا دینے ہیں. ایک پڑھنے والے کے سامنے ہو، ایک سننے والے کے سامنے. زمانے کے امام کے خطبے کا ایک جملہ آئے گا، ایک طویل خطبہ دے گا. اس خطبے میں جملہ کہے گا، دنیا والو ہمارے گھر کی مودت کا حساب دو. ہوئے 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 ہوئے، مہربانی
लगाओ के लिए इशारा ही काफ़ी है। मेहरबानी यार, मेहरबानी यार, मेहरबानी। मवद्दत में कुर्बानी देनी पड़ती है। मवद्दत के लिए सवाल हाथ नहीं बढ़ाना पड़ता, मुझे क्या मिलेगा नहीं, पूछेगा दो। उसकी तैयारी का नाम ही तो मजलिस अज़ा है। नहीं, जो नहीं पहुंच सके मैं इसको और आसान कर देता हूँ ताकि हर बंदे तक मुझे इशारा कर देना। जब मजमा थक जाए मुझे इशारा कर देना। अच्छा, मैं भाई बिस्मिल्लाह। नहीं कोई नहीं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। मैंने कहा आज ज़रा मुख्तलिफ अंदाज की गुफ्तगू है, बंदे ये भी ना कहें ज़रा थोड़ा हिलाया जलाया जा रहा है ना। एक जगह गया हूँ मैं खिताब करने, तो बाहर मुझे बंदा मिल के कहते हैं शाह जी काम बड़ा औखा ही कर रहे हो। मैंने कहा क्या? कहते ये बताओ घर के सोए हुए बंदे को जब उठाओ तो क्या रिएक्शन होता है? यकीन सोए हुए बंदे को उठाओ क्या रिएक्शन होता है? मैंने कहा एकदम तो वो गुस्से हो जाते हैं यार, सोने देते या क्या किया है? कहते शाह जी आपकी भी ख्वाहिश है सोया हुआ ज़मीर जाग जाए। मेहरबानी मेहरबानी, मैं इस कौम मिल्लत के लिए हाजिर हूँ। गली गली चौक चौक शहर शहर मुल्क मुल्क निकला भी हूँ, निकलने के लिए तैयार भी हूँ। हम सादात के जिम्मे भी यही ड्यूटी है। फिर वाजिद शाह जी गवाही दीजिएगा, और सादात जो बैठे हो बाकियों का नाम मैं नहीं जानता, गवाही दीजिएगा सादात बुजुर्गों ने घोड़ियों पर चढ़ के दीन फैलाया है, हाथ नहीं फैलाए। बैठे हैं बुजुर्ग गवाही देंगे यार। मेहरबानी यार, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अच्छा बात आ गई थी, मैंने कहा ना तो कुछ लोग मेरा चेहरा देखने लग गए। मैंने कहा ये मजलिस अज़ा मवद्दत के जवाब की तैयारी है। कुछ बंदों ने तो गवाही दी है, कुछ ने सर हिलाया, कुछ सोच में पड़ गए। कोई बात नहीं, सबको साथ लेके चलना है। यकीन करो मेरी मिंबर पे भी यही दुआ होती है, परवरदिगार आलम जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कोई अली वाला पीछे न रह जाए, सब सरदार के काबिल बन जाए, सब आका के काबिल बन जाए। मैं बेटियों के हिस्से का भी मुझे याद कराइएगा। नकीब मिंबर में एक जुमला बच्चियों को भी गुजारिश करूंगा ताकि इनको भी कोई पैगाम इंशाअल्लाह मिलना चाहिए। मैं अर्ज़ कर रहा था ये मजलिस अज़ा मवद्दत के जवाब देने की तैयारी है। मैं चाहता हूँ सब मेरे साथ चलें। 3 ज़माने जिनसे हम गुजर रहे हैं, एक जो गुजर गया, एक जिससे गुजर रहे हैं, एक वो जो आएगा। जो गुजर गया उसको कहते हैं माजी। मसलन सुबह रजी नकवी साहब घर से उठे थे, अब ये इनका माजी हो गया। अब इस वक्त मजलिस में हैं, ये इनका हाल है। यहाँ से उठ के घर जाएंगे, ये मुस्तकबिल है। ऐसा ही है सारे हम रूए ज़मीन पर रहने वाले इंसान एक बेहतर मुस्तकबिल के लिए दौड़े। हजूर से पूछिए क्या करते हैं? कहने लगे शाह जी नौकरी। मैंने कहा क्यों करते हो? कहा नौकरी करूंगा तो तनख्वाह लूंगा, तनख्वाह लूंगा तो घर चलाऊंगा। ये चलाऊंगा लूंगा ये मुस्तकबिल। मैंने कहा जी आपके दादा क्या करते थे? कहने लगे सैयद वो भी नौकरी करते थे। मैंने कहा एक जवाब सोच के देना। कहने लगे हुक्म कीजिए सैयद। मैंने कहा काफ़ी नहीं वो करते थे। कहने लगे शाह जी वो उनकी ज़रूरत थी, ये मेरी ज़रूरत है। गौर फरमाइएगा, बेहतरीन नुक्ते पे ले जाना चाह रहा हूँ। कहने लगे ये उनकी ज़रूरत थी, ये मेरी ज़रूरत है। नौकरी करूँगा तो तनख्वाह लूँगा तो घर चलाऊँगा। मैंने कहा भाई क्या करते? कहने लगे जी वो कारोबार। मैंने कहा क्यों करते? कहने लगे सैयद कारोबार करेंगे तो मुनाफा कमाएंगे तो घर का निज़ाम चलेगा, यानी मुस्तकबिल। मैंने कहा वो तीसरे भाई क्या कर रहे? कहने लगे शाह जी घर बना रहे। मैंने कहा क्यों? कहा घर बनाएंगे तो रहेंगे। अभी जवाहर भाई ने, इशफाक भाई ने सबको सरकार का सदका नजर अल्लाह नियाज़ हुसैन, नियाज़ हुसैन, नियाज पेश की। इत्तफाक करते हो ना, माओ ने यही कहा था ना नजर अल्लाह।
پھر کوشش کرو جو مجلس پڑھنے کے لیے آنا چاہے نا اور وہ پوچھے آپ سے مجھے نیاز کتنی دو گے، اس کو کہنا نہیں نیاز وہ جو سب کے لیے ہوگی، بتا تیری فیس کتنی ہے۔ مہربانی یار تھوڑا سا ہمت کرو یار، بہت شکریہ مانے یہ مہربانی یہی کا ہے نا، آج بھی میں کہتے بسم اللہ الرحمن مہربانی مہربانی خوشامد نہیں ہے، مالک آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے، یہ خوشامد نہیں ہے۔ میرا سلام ہے، میرا سلام ہے۔ مہربانی جناب، آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ صلی اللہ لوں گا، میں منافع کماؤں گا، بچے پڑھا کے ڈاکٹر بناؤں گا، انجینئر بناؤں گا۔ شیعہ قوم یہاں میں ایک بات روک کے عرض کروں، تھوڑا سا یہ اسٹریٹجی چینج کرو۔ میں بچے بچپن میں ذہن میں ڈال دو تو ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، ان کو کہو محنت کرو مولا کی خاطر، لیکن میں تمہیں حر بناؤں گا۔ مہربانی یار کسی کے ذہن مہربانی یار، بہت شکریہ یار، مہربانی حضور۔ بھی بہت شکریہ۔ بھی بہت شکریہ، اتنی تمیدی گفتگو آپ نے سنی، بس ایک چھوٹا سا نچوڑ سنبھالو، بہت قیمتی ہے، زندگی میں کام آئے گا۔ کیوں جا رہے ہو؟ یہ کروں گا۔ کیوں اٹھ رہے ہو؟ کام پہ جاؤں گا۔ روٹی کھا رہے ہو؟ شام کو پھر کھاؤں گا۔ ہر چیز میں گا گا گا۔ مجلس پہ کیوں جاتے ہو؟ میں بھی زمانے کی علی کا سلمان بنوں گا، میں بھی زمانے کے امام کی فضا بنوں گی۔ یار کم از کم حسرت تو پیدا کر لو یار، میں بنوں گا۔ او خدا کی قسم رضی نقوی چونگ والوں، میں نے اب تک نہیں کا توجہ کرنا، صرف ایک جملے میں میں آپ کی توجہ چاہ رہا، آگے آپ کی مرضی توجہ کرنا نہ کرنا ایک تحفہ ہے سنبھالنا۔ کسی نے مجھے کہا سید آپ چاہتے ہیں آج کا ہر علی والا، ہر عاشق سلمان بن جائے، میسم بن جائے، حر بن جائے؟ میں نے کہا اچھی بات ہے، بننا چاہیے، مہدی کو بھی تو ضرورت ہے نا۔ کہنے لگے اگر بن گئے اس حر اور اس حر میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ کے ماننا اور ہے، غیبت میں ماننا۔ مہربانی بھائی بہت شکریہ، میں بھی بنوں گا، میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا۔ بس وہی تھے اور بس وہی تھے، نہیں میں بھی بنوں گا، بن کے دکھاؤں گا۔ آؤ گر میں سکھا دیتا ہوں، حور بننے کے کوشش کرنا، غور آپ کر لینا۔ میں نے کہا کوئی چیز مطلب دیکھنا، کوئی چیز مقصد سے خالی نہیں۔ رضی نقوی توجہ کرنا یار، کوئی چیز مقصد سے خالی نہیں۔ گر میں بتا رہا ہوں، کوشش آپ کر لینا۔ میں نے کہا علم اٹھانا مقصد سے خالی نہیں، علم کی زیارت مقصد سے خالی نہیں، زلزلہ کا سلام مقصد سے خالی نہیں، تبرک کا لقمہ اندر لے جانا مقصد سے خالی نہیں۔ یہ 4-5 ہی گور سوال لو تو بڑی بات ہے، بچے سوال کریں گے بعد میں
یہ سید بلا تو لیا لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، مقصد کرتا رہا، بات نہیں کھولی۔ سنبھالو چونگ والو، سرکار کا صدقہ، لنگر نیاز تبرک جس شکم میں جائے، کوشش کرے ہر بندہ وہ شکم حرام سے بچائے۔ بے مہربانی اتنا ہی کام کرنا، اسے کوشش کرے وہ شکم کسی کا حق کھانے سے بچے۔ بڑے میسیجز آتے ہیں، سید بابا بیٹیوں کے بہنوں کے میسیج، سید بابا ہمارے بڑے ہمارا حق نہیں دیتے، چونگ والو اعلان کر کے جا رہا ہوں، جو علی والا ہو کر اپنی ماں بہن بیٹی کا حق نہیں دیتا، اس کو محمد کی بیٹی کے حق پہ بولنے کا حق نہیں ہے۔ میں بچوں کو بالکل نہ روکے، ان کو لگانے دے نعرہ۔ یہ اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہے، مولا کی قسم میں تو ان سے اسلام سیکھتا ہوں۔ ابھی مجھے بھائی اشفاق کہہ رہے تھے تھوڑا اسلام پہ بھی گفتگو ہو جائے۔ اشفاق بھائی آگے موچی نہ پڑھنا ہوتا تو کوشش تھی کہ طویل خطاب ہو، لیکن ایک چھوٹا سا جملہ عرض کرتا جاتا ہوں۔ یہ اسلام کی خوبصورت تصویر ہے، یہ تمہارا میرا مستقبل ہے، ان کو روکا نہ کرو، ان کو ٹوکا نہ کرو۔ ہاں یہ جو سامنے بیٹھی ہیں ہم سے پردہ کریں گی، ان سے نہیں۔ کیوں؟ صحیح معنی جس کے پاس اسلام ہو اس سے ڈر نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی مہربانی بھائی، بہت شکریہ۔ یہ بیچارے پھر ڈر جاتے ہیں، جی ہم نے بولا نعرہ لگایا کو بات کی، ہمیں بڑے پکڑ لیں گے۔ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں؟ میں نہیں، ان سے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، بار بار نعرے لگائیں۔ اپنے علاقے کی روایت اگر ہو تو سر ہلا دینا، جب دعائیں قبول نہیں ہوتی مائیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ بلند کراتی ہیں۔ میں سے پوچھا، میں نے کہا شعور بڑا کوئی ناراض ہو جائے، لڑ پڑے تو 6 سال جب تک تیسرا پڑھ کے صلح نہ کرائے، آپس میں صلح نہیں ہوتی، یہ شعور یہ کیا چکر ہے؟ اس شعور نے مجھے بتایا اسلام میں 2 مومن بھائی لڑ پڑے کسی بات پہ تو کوئی مسئلہ نہیں، اگلے لمحے ایک ہو جائیں۔ پیر واجد شاہ جی میں دیکھ رہا ہوں، میرے مولا نے پتہ نہیں کس ملک میں مجھے بھیجا، ہر جگہ موالیہ نے حیدر قرار کی خواہش ہوتی ہے جب ہم مر جائیں ہمیں ایسی جگہ دفنانا جہاں ہمارے اوپر سے ماتمی چلے۔ بڑی بڑی جگہوں پہ گا ہمارے اوپر سے ماتمی چلے، مولا کے ماتمی چلیں۔ رضی نقوی بڑی جگہوں پہ دیکھا ہے، ماتمی جب چلتے ہیں جوتے پہن کے چلتے ہیں، قبریں بنی ہوئی ہیں امام بارگاہوں میں، راستے میں، جلوس کے راستوں میں، بڑی بڑی جگہوں پہ میں نے دیکھی ہے لوگ جوتوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میں علی والوں کو کہتا ہوں مرنے کے بعد جوتے برداشت کرتے ہو، زندگی میں باتیں برداشت نہیں کرتے۔ مہربانی یار، مہربانی حضور، مہربانی حضور۔ مہربانی حضور۔ اگلے دن میں محل سے گیا، مجھے ایک سید کہتے ہیں شاہ جی آپ چاہتے ہیں قوم کٹھی ہو جائے، یہ مشکل ہی ہے۔ میں نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتے انشاءاللہ؟ کہنے لگا شاہ جی 5 انگلی برابر نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر دیکھنا، کہنے لگا جی نہیں آپ اپنی دیکھ لیں۔ میں نے کہا جی بالکل برابر نہیں۔ میں نے کہا ایک وقت میں یہ برابر بھی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگا جی کب؟ میں نے کہا جب مقصد ایک ہو۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے تسبیح ہاتھ میں رکھ کے کہا میرا مقصد ہے تسبیح اٹھاؤں، 5 علیحدہ علیحدہ تھی لیکن جو ہی اٹھائی جب علی والوں کا مقصد علی ہو پھر ایک کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے مہربانی یار، بات سے بات آ گئی، میں نے کہا چلو میں آپ کی جھولیوں میں ڈال جاؤں۔
یقین جانی بڑا ضروری ہے. میں یہ محسوس کر رہا ہوں جی اس کا عقیدہ نہیں, اس کی ولایت ہی نہیں. وہ یار فیصلہ رضی نقوی صرف وہ کرے جس کو سزا اور جزا پہ اختیار ہو. بھئی مہربانی یار, گہری بات تھی, بہت شکریہ. صرف فیصلہ وہ کرے جس کو اختیار ہو. اختیار تو یہاں کسی کو ہے ہی نہیں. پھر نہیں یار, کٹھے مل کے چلو. مرنے کے بعد ایک قبرستان سونا پسند کرتے ہو. تمہاری بہت بڑی مضبوطی اسی چیز میں ہے. اگر تمہیں کوئی مومن, چلو ایک توفتاً ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, اگر تمہیں کوئی مومن ولایت میں کمزور نظر آتا ہے, انگلی نہ اٹھا, علم عباس کے نیچے بیٹھ. پروردگار میں اس وسیلے کے نیچے بیٹھا ہوں جہاں سے دعا رد نہیں ہوتی. یہ مومن ولایت کے معاملے میں کمزور ہے, احسان فرما اس کے دل پہ بھی علی راج کر جائے. یہ ہے معیار یار, اگر کسی کو سمجھ آ جاتا ہے. مہربانی شکریہ. چلو جی, ایک شکم کی بات تھی, کوشش کرنا کسی کا حق نہ جائے, کوئی حرام کا قطرہ نہ جائے, کیونکہ یہاں سبیل حسین کا پانی جاتا ہے. کوئی ایسی چیز نہ جائے. مبادت کا جواب دینا ہے نا. لو جی, کوشش کرنا جو ہاتھ علم عباس کو مس ہو وہ زندگی میں حرام پہ نہ جائے. مبادت کا جواب دینے کے گر بتا رہا ہوں یار, بس ہمت کر کے یہ گر سنبھال لو گے تو جواب دے لو گے. اچھا نہیں, یہ جو علم لگا ہے یا ہمارے گھروں میں لگا ہے, ہمیں اپنی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہے یا نہیں؟ بھئی بہت شکریہ. میں آیا جبار بھائی کے, مجھے اپنے گھر لے گئے. جبار بھائی کے میں مثال دینے لگا ہوں, میرے گھر اٹھ کے چلے گئے. اشفاق بھائی بیٹھے ہیں, میں ان کو ہی مخاطب کر لیتا ہوں. میں اشفاق صاحب مجھے گھر لے گئے سیدھا. مجھے کہنے لگے سید آئیے گھر کی چھت پہ چلیے, ایک تحفہ ہے چونگ والو, شاید میں یہیں سے مصائب کا آغاز کر لوں, اتنا ہی کافی سمجھنا. ذہن تیار ہو جائے, میں پھر حاضر. نہیں سمجھ آئے گی تو یا علی مدد. گھر لے گئے, کہنے لگے سید یہ دیکھے چھت پہ علم لگا ہے. میں نے کہا جبار اشفاق بڑا خوبصورت علم لگا ہے. کہنے لگے شاہ جی بس یہ ان کی عطا ہے, بڑا خوبصورت علم ہے, ہم چاہتے تھے آپ اس کی زیارت کریں. میں نے کہا یہ نیچے کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے شاہ جی باوفا کی نشانی ہے, بلند ہونی چاہیے. میں بہت شکریہ. باوفا کی نشانی ہے. میں نے وہیں کھڑے کھڑے پوچھا, میں نے کہا اشفاق بھائی یہ علم کربلا سے آیا ہے؟ ذرا سمجھنا یار, اتنی دیر کی تمہیدی گفتگو ہے, تحفہ ہے, سنبھالنا, زندگی میں کام آئے گا, سنبھالنا. سید سردار ساتھ دیجیے گا, میرا پیر صاحب ساتھ دیجیے گا, ایک تحفہ ہے آپ کی چونگ کو دے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا جی یہ جو علم لگا ہے آپ نے گھر کی چھت پہ, سرکار عباس کے ہاتھ میں یہی علم تھا؟ کہنے لگے شاہ جی نہیں, یہ نہیں تھا, اس سے اس علم کو نسبت ہے, اس سے مولا عباس کو نسبت ہے. اچھا, میں نے کہا یار ویسے ایک بات تو بڑی زبردست ہے, جس کو نسبت ہو جائے وہ تو کمال نہیں ہو جاتا. چونگ والوں ساتھ دینا, مجھے راستے میں نہ چھوڑنا یار. اس موقع پہ میں توفت آپ کی جولیوں میں ڈال. کہنے لگے جی بالکل سید, نسبت ہو جائے تو کمال. میں نے کہا میں ممبر پہ کھڑے ہو گئے اشفاق جبار میں آپ سے ایک سوال کروں گا, حضور یہ بتانا. کہنے لگے جو پوچھنا ممبر پہ پوچھنا ہے آپ پوچھنے, جب آپ کی مرضی. میں نے کہا ممبر پوچھوں گا. میں نے کہا اب آ گیا ممبر پہ. میں نے کہا اشفاق جی یہ جو پائپ لگا ہوا تھا علم کا, یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے چونگ سے. میں نے کہا جو اوپر کپڑا فریرا لگا تھا کہاں سے لیا؟ کہنے لگا کپڑے کی دکان چونگ سے. میں نے کہا پھر آج سنے مجمع, اگر چونگ کی بانس, چونگ کا پائپ اور چونگ کی دکان کا کپڑا عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے, تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے, کربلا کہتی ہے تو کب بلند ہوگا؟ مہربانی مہربانی. اگر چونگ کی دکان کا پائپ اور چونگ کی کپڑے کی دکان کا کپڑا علم عباس سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے, تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے ہم کب بلند ہوں گے؟
ایک گہری بات ہے، زیادہ سے زیادہ سردار فتوے ہی لگیں گے تو کوئی بات نہیں، ایک گہری بات ہے، سنبھالیے گا۔ میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے، علم ہمارے لیے بہترین وسیلہ ہے یا نہیں؟ کوئی ناراض ہو گیا؟ بھائی بہت شکریہ۔ علم بہترین وسیلہ ہے، ادھر ہم سوال کرتے ہیں ادھر پہنچ جاتا ہے، وسیلہ ہے۔ آل محمد کا ارادہ ہے، یہ گھر چاہتا ہے ہمارے چاہنے والا بھی اس معیار پہ بلند ہو، غیر کہیں علی والا ذرا ہاتھ تو اٹھا۔ آئے ہائے آئے ہائے ہائے، جس کو نہیں سمجھ آئی آؤ ڈاکٹر علامہ اقبال اللہ مقاموں کے پاس چلتے۔ ڈاکٹر صاحب میں جملہ کہہ گیا، شفقت کیجئے گا، کوئی آپ نے لکھا ہو اپنی نظم میں کوئی شعر کوئی چیز کہنے لگے ہاں میں نے لکھا ہے، سنا آج یہاں پہ، سننا چونگ والو۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا۔ بہت شکریہ۔ مہربانی بھائی، بہت شکریہ جی، شکریہ حضور۔ کیا اس میں گرامی ہے؟ اچھا سید سردار ہے، تائید فرما رہے ہیں، شکر گزار ہوں۔ سید سردار یقین کیجئے اس منبر کا مقصد یہی تھا پیغام پہنچے، لیکن دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہر بندہ اپنے ذہن کے ٹارگٹ جو بنا بیٹھے اسی کو حاصل کرنے میں مصروف ہے۔ نہیں، یہ حر اور فضائیں بنانے کی فیکٹری ہے، یہاں عاشق تیار ہونے ہیں، یہاں عارف تیار ہونے ہیں، یہاں اٹھ کے جائیں تو وہ نہ ہو جو آئے تھے۔ لیکن معیار کیا ہے؟ پھر واجد صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، وہ کیا کھاتا ہے، وہ کیا پیتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، اس کے پاس اتنی جائیداد کہاں سے آ گئی، اس کے پاس گاڑیاں کہاں سے آ گئی۔ یہ علی والوں کے ٹاپک نہیں، چونگ والوں یہ تمہارے میرے ٹاپک نہیں۔ اگر کسی کو خدا نے دی ہے، علی والے کا ظرف بڑا ہے، جلتا نہیں علی والا جلاتا ہے۔ میں مہربانی میں آرام سے کہہ گیا، بہت شکریہ حضور۔ ہاں کی کیا بات ہے؟ یا علی بہت شکریہ بیٹا۔ علی والا جلتا نہیں، اگر کسی کو خدا نے کچھ دیا ہے اللہ اسے اور دے، خدا اسے بہت دے۔ مجھے کیا لگی میں جلوں؟ بڑے بندے ملتے ہیں شاہ جی، آپ تو ممبر پہ کہتے ہیں بندہ سوچے ہی نہ۔ میں نے کہا نہ سوچے، کہنے کا شاہ جی 20 سال ہو گئے اپنا گھر ہی نہیں، رینٹ پہ رہتا ہوں۔ میں نے کہا اگر تو یکم ذی الحج شہزادی کونین کے عقد کا خطبہ سن لے تجھے پتہ چلے گا صرف تو نہیں رینٹ پہ رہتا، پوری کائنات ہی رینٹ پہ رہتی ہے۔ ہائے ہائے آئے ہائے، بے مہربانی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سید، شکریہ سر۔ پوری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے، کس کی اپنی ملکیت ہے؟ نہیں بھئی، میں اب کھولتا نہیں ہوں۔ پھر کبھی موقع ملا علی کی شادی کبھی ہوئے، ادھر فارغ ہوئے تو یاد کرے گا آپ کو، یہ علی کی شادی سنائیں گے۔ لیکن ابھی ذرا غور فرمائیے، جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ کوئی بھی اپنی ملکیت یہاں نہیں رکھتا، عارضی ہے سب۔ پھر بھی کہتے ہیں شاہ جی ہمارے پاس تو اپنا گھر نہیں، اس کے پاس دیکھو ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک بلڈنگ تھی، اب اوپر 6 سٹوریاں بنا لی، گاڑیاں ایک آدھی تھی، اب تو 6 گاڑیاں کھڑی ہیں۔ میں نے کہا نہ تو نہ جا، دعا کر اللہ اسے 6 کی 12 دے۔ کہنے لگا شاہ جی پھر ہم بس ایسے ہی رہ جائیں گے۔ میں نے کہا تو خوش نصیب ہے، تیرے پاس کچھ نہ ہو علی تو ہے نا۔
भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत शुक्रिया। बस एक छोटा सा वाक़या टुकड़ा ये अर्ज़ करता हूँ और बस इसी पे बात का इख्तिताम करते हैं। इशफाक भाई बताइएगा, अगर किसी और का टाइम हो गया तो मैं याली मदद करूँ। हैं जी बताइए। हैं जी अच्छा अच्छा अभी है टाइम, किसी आना हो तो बिस्मिल्लाह भेज दीजिएगा। मैं तो हाजिर हूँ, आप सुनते रहो, मैं हाजिर हूँ। मेरे पास कोई दकीके फिक्स है ही नहीं ना। इस कौम के लिए सब कुछ है, बस ये जाग जाए, ऐसा बन जाए जैसा मेरा इमाम चाहते हैं, मयार बुलंद कर लें, आशिक बन जाएं, अपने आप में वैसे बन जाएं जैसे उस वक्त मैं समेत मारता, और दर्जे इनके बुलंद इंशाअल्लाह। लो जी एक छोटा सा वाक़या, जिसने इस घर से मोहब्बत की, बस बच्चों बेटा मेरी तरफ देखना, छोटे मेरी तरफ देखना, मेरे बच्चे, बड़ी कीमती बात है बेटा, जिसने इस घर से मोहब्बत का हक अदा किया बेटा वो बुलंद हो गया, जिसने मोहब्बत को कैश कराया वो पीछे रह गया। ना कैश नहीं कराना, मैंने किया तो मुझे क्या मिलेगा, नहीं, मैंने नहीं किया, आपने करवाया, आपने इस काबिल बनाया, आपकी इनायत है, आपकी अता है बेटा। जिसने कैश नहीं कराया उसका मिजाज इतना कमाल बना था, रोज़वा इन्होंने सलमान बना दिया। बस 2 या 2.5 मिनट मैं आपके और लूँगा। सलमान बना दिया, इसने नहीं कहा मुझे सलमान बनाओ, करीम इतने हैं, सलमान बना। रज़ी नकवी बात सिर्फ सलमान तक नहीं रही, आगे मिन्ना भी बना दिया। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बात सिर्फ चोंग वालों मिन्ना तक नहीं रही, आगे अपनी मर्जी से बिन मांगे महदी का कमांडर भी बना दिया। बहुत शुक्रिया, बिन मांगे, इसने नहीं कहा मुझे ये बनाओ, मुझे ये बनाओ, मुझे ये बनाओ। करीम जो हैं अता ही अता करते रहे। एक दिन बैठा है एक मकाम पे, अच्छा इस वाक़े का, वाक़े तो बड़ा तवील है, बस मैंने 2 मिनट आपसे मांगे हैं, आपका शुक्रिया। वाक़े के जो रावी हैं वो आपके 11वां इमाम हैं, यानी जो रिवायत फरमा रहे हैं खुद सरकार फरमा रहे। सरकार फरमाते हमारा सलमान एक जगह बैठा था। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। हमारा सलमान एक जगह बैठा था। थक गए हो महसूस कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में आपके और ये जिसको हमारा कहे ना उनका मयार और होता है। बच्चों मैं आपको चलो बेटा बता देता हूँ, बड़े तो जानते हैं बेटा, 2 लफ्ज़ हैं, एक है मुहिब, एक है शिया। बेटा दोनों में बड़ा फ़र्क है, मुहिब और होता है, शिया और होता है। ये आमतौर पे हमारे यहाँ एक जैसा ही बोला जाता है, मुहिब मुहिब शिया, शिया मुहिब, मुहिब शिया। बेटा बड़ा फ़र्क है। मुझे भी तब पता चला जब मैंने किताब में 11वें इमाम का एक फरमान पढ़ा। सरकार से किसी ने पूछा मौला ये बंदा कहता है मैं शिया हूँ, तस्दीक फरमाए ये शिया है? इमाम ने फरमाया नहीं ये मुहिब है। सरकार मुहिब और शिया में फ़र्क है? वो भी हैरान हो गया, मुहिब और शिया में फ़र्क? मुस्कुरा के फरमाते बड़ा फ़र्क है। सरकार फ़र्क क्या? फरमाते जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब कहते हैं, जिनसे हम प्यार करें उन्हें शिया कहते हैं। मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। जो हमसे मोहब्बत, शुक्रिया सैयद, शुक्रिया शुक्रिया बशफाक, जो हमसे मोहब्बत करे उसे मुहिब, जिनसे हम प्यार करें उसे शिया कहते हैं। भाई बहुत शुक्रिया। लो जी ये शिया है, नाम भी खुद अता किया सलमान। सरकार फरमाते हमारा सलमान एक जगह बैठा है, बस मैंने एक ही कमाल का मोती आपकी जोड़ियों में डालना है। फरमाते इतनी देर में गैर मुस्लिमों की एक जमात आई, आके सलमान को सलाम किया। सलमान ने कहा मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए दुआएं, सलामती की। लेकिन आगे ज़हन के बीमार थे। जो साहिब किताब ने तर्जुमा किया है वो हमारी ज़बान से अच्छा नहीं लगता, हम सादात के ज़बान से इंशाअल्लाह फूल ही मिलेंगे, कांटे किसी के लिए नहीं है। हम सिर्फ आदिल के दिन का इंतज़ार कर रहे हैं।
بہت شکریہ. ذہن کے بیمار تھے آگے. سلمان نے کہا جی تو اکثر کہتے ہیں کہ تیرے اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے، جو مانگے وہ دیتا ہے. کہا بے شک میں قائم ہوں، میرے اللہ کو میرے اس کریم گھرانے کا واسطہ دو، جو مانگو وہ دیتا ہے. حضور میری طرف دیکھیے گا، حضور میری طرف دیکھیے گا. آج ایک کام کر. میں نے کہا کیا؟ کہا اپنے اللہ کو اپنے آل محمد کا واسطہ دے اور ہمارے لیے دعا نہیں بد دعا کر. عجیب منفرد سوال کیا ہے ہمارے لیے سید بد دعا کر. کہا کیوں؟ کہا جب ہم نہیں مانتے تجھے بھی، جن کو تم مانتے انہیں بھی، اور تمہارے اللہ کو بھی نہیں مانتے تو کرنا بد دعا. کہنے لگا نہیں رہنے تو کوئی بات نہیں مانتے تو اور بھی بڑے ہیں. کہنے لگے ہم منہ سے مانگ رہے ہیں بد دعا کر. کہا میں نہیں کروں گا. تیسری دفعہ کہا ہم چاہتے ہیں تو بد دعا کر. جملہ قیمتی ہے، اگر ادھر ادھر نہ دیکھو کمال ہے. کہا ہم تیسری دفعہ کہا ہم چاہتے ہیں تو بد دعا کر. نہیں بائیں دائیں دیکھا آپ نے، غور فرمانا. میں پھر کہہ رہا ہوں اشارہ دے دو، میں نے کوئی ناراض نہیں ہونا، یہ عالی مدد میں جا رہا ہوں. اگر چاہتے ہو بات مکمل ہو جائے 1 یا 1.5 منٹ مان رہا ہوں اور 2-4 جملے مسائل برس کروں گا. کہا ہم کہہ رہے ہیں، تیسری دفعہ جب کہا نا ہم کہہ رہے ہیں ہمارے حق میں بد دعا کر، واسطہ دے کر. کہا نہیں کروں گا. اب انہوں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں نے اپنے رسول سے سنا اس لیے میں نہیں. کہا کیا سنا؟ 11ویں امام فرما رہے ہمارے سلمان رضی نقوی سننا. کہا ہمارے سلمان نے وہاں بیٹھ کے کہا اگر میں نے تمہیں بد دعا کی اور تم مر گئے، ہو سکتا ہے تمہاری نسلوں میں کوئی مہدی کے نوکر چھپے ہوں. بہت شکریہ یار، بہت شکریہ. مہربانی. دیکھا ہے یہ جناب سلمان کا معیار کیا ہے. اس لیے کوشش کیا کرو علی والے ایک دوسرے کو بددعا نہ دیا کرو اللہ تجھے برباد کرے، اللہ تجھے تباہ کرے. نہ، علی والوں کا معیار یہ نہیں ہے. بھائی مہربانی، بھائی بہت شکریہ. میں نے اکثر دیکھا ہے زبان سے نکل جاتا ہے غصے میں آ کے اللہ تیرا بیڑا غرق کرے. نہ، ہو سکتا ہے جس کا بیڑا غرق کروانا چاہتے اس کی نسلوں میں کوئی چھپا ہو. کہ میں بد دعا نہیں کرتا، ہو سکتا ہے تمہاری نسلوں میں مہدی کا کوئی نوکر یا کنیزہ چھپے ہوں. آگے سے کہتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کر. جب کہا نہ کر، صاحب کتاب کہتے ہیں جناب سلمان نے آنکھیں بند کی، سامنے رسول نظر آئے سلمان کو. حالانکہ سرکار کہیں دور ہی بیٹھے تھے. پیر واجد شاہ جی غور فرمائیے گا، جناب ختم مرتبت کہیں دور تشریف فرما تھے. یہاں جناب سلمان نے آنکھیں بند کی، رسول صاحب کتاب کہتے ہیں سلمان کو سامنے نظر آئے. سرکار سارا کچھ سن رہے تھے. میں بہت شکریہ. سرکار نے فرمایا سلمان ہم کہہ رہے ہیں کر، ہم کہہ رہے ہیں انہیں بد دعا کر. آگے فرماتے ہیں اس لیے جیسے نوح کی کشتی پہ سوار ہونے کے بعد پیچھے والوں میں ان کی نسلوں میں کوئی حلالی چھپا ہی نہیں تھا. سرکار نے ساتھ شفقت بھی فرمائی. مہربانی کر بد دعا. لو جی اب علی کے ملنگ نے انگڑائی لی. بھئی کیا بات ہے. اس معیار کا جملہ رضی نقوی میں نے پہلی دفعہ کتاب میں پڑھا ہے. کیا معیار ہے علی کے عاشق کا. مسکرا کے کہتے بتاؤ کیسی موت قبول کرو گے. تو آگے کی بات سن لو کہ تو بات واضح ہو جائے گی. سلمان نے ان سے پوچھا، آگے رکھا تھا عصا، سٹک، سوٹی جناب سلمان کے. کہا اس عصا کو کہو اژدہا بن جائے.
दो मुंह निकल आए, एक से डसे एक से निकले। सलमान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम परवरदिगार की हम्द व सना बयान करने के बाद, मोहम्मद की नबूवत की गवाही देने के बाद, अली की विलायत शाबाश बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। नतीजा क्या हुआ? वो स्टिक वो असा अजदहा बन गई। दो मुंह निकले, एक से डसा दूसरे से निकला। भाई मैंने अभी तो कहा है, डॉक्टर इकबाल कहते खुदा बंदे से खुद पूछे। अभी तो मैं कह गया हूँ यार। भाई बहुत शुक्रिया, कोई इसमें कोई घबराहट वाली बात है ही नहीं। कहीं दूर सरकार बैठे थे, फरमाते हैं सहाबा को, आओ जरा अपने सलमान के पास चले। मैं सिर्फ एक आधे मिनट की आपसे इजाज़त चाह रहा हूँ। एक गहरी बात है, मैं चाहता हूँ सिर्फ सोच बुलंद हो, इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। बच्चों, जवानों, बेटियां बैठियो, जरा गौर फिक्र कीजिएगा। इसने आंखें बंद की, दूर बैठा मोहम्मद सामने नजर आया। इसका मतलब मानना पड़ेगा अपनों से पर्दा नहीं होता। मैं ज़ोमानी बात कर गया हूँ, जो पहुँच गया मेरा सलाम है यार। बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा तोहफा चौंक वालों के लिए आया। हम जब्बार साहब को, इशफाक साहब को देके जाएंगे। जो पढ़ते हो माशाअल्लाह, जो नहीं पढ़ते वो ले लीजिएगा। तोहफा है दुआए अहद। आपके मकतब की सारी दुआएं कमाल हैं, लेकिन सारी दुआओं में बाकमाल दुआ है दुआए अहद। छठे लाल विलायत ने तालीम फरमाई। इमाम फरमाते हैं, जो नमाज सुबह के बाद दुआए अहद की तिलावत करेगा या करेगी, मैं वादा करता हूं जहां भी दफन होंगे मेरा महदी कब्र पे आएगा। ये लाहौर वालों ने मेरी ड्यूटी लगाई है। मैं जगह जगह उनकी तरफ से सरकार का सदका दे जाता हूं बानियों को। जरूर पढ़िएगा, तोहफा है, कोई कीमत नहीं, तोहफा है। बस एक कोशिश कीजिएगा, इसका तर्जुमा उर्दू में लिखा है, वो ज़रूर पढ़िएगा ताकि पता तो चले इमाम कहलवाना क्या चाहते हैं। शफकत फरमा लीजिएगा। अच्छा, मैं रजी नकवी एक मिनट की इजाज़त और ले रहा हूँ। बड़ी अहम बात है। कब्र पे आएंगे क्यों? उसने कह दिया जो कायनात का सच्चा है। क्योंकि हमारे यहाँ सच्चा वो नहीं जो ज़िंदगी में झूठ ना बोले। हम सच्चा उसे कहते जो कह दे वो हो जाए। वो सच्चे ने कहा वो कब्र पे आएगा तो वो आएगा, ठोकर मार के कहेगा उठ मैं आ गया। कब्र फटेगी, नीचे से बंदा कफन झाड़ता हुआ खड़ा होगा, दाएं बाएं देखेगा। सरकार को सलाम के बाद चौंक वालों, एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मेरी तरफ देखना, कीमती तोहफा है, जिंदगी में काम आएगा। बंदा बंदी सादात कफन झाड़ते हुए दाएं बाएं देखेंगे। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखते हो? मौलाओ मेरा बेटा कहाँ गया जो दफनाने आया था, मेरा बाप कहाँ गया जो दफनाने आया था, मेरा भाई कहाँ गया, मेरे मामा नाने ताए चाचे वो कहाँ गए जो दफनाने आए थे। मुस्करा के फरमाएंगे अगर वो तेरे अपने होते तुझे मरने के बाद मैयत न कहते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर मेहरबानी, अगर वो तेरे अपने होते ये ना कहते उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, दफनाओ मैयत, मुस्कुरा के फरमाएंगे देख मुझे, मैं तेरा अपना हूं जो यहां मौजूद है। मेहरबानी, वो तोहफा ले लीजिएगा, दे के जाएंगे, मजमा न तोड़िएगा। पढ़ने वाले आप शायद तशरीफ़ फरमा हैं, ये मेहरबानी। बस मैं समेटता हूँ। रसूल चले वहाँ से आए, सलमान के पास बैठा हुआ सलमान खड़ा हो गया, मेरा सलाम रसूल पे। साहिब किताब कहते हैं 11वें इमाम फरमाते हैं अजदहे ने भी मोहम्मद को सलाम किया। सलाम हो आप पर ऐ कायनात के सुल्तान, ऐ अमीर मोमिनीन के भाई। बहुत शुक्रिया। अब वो वाक़या मैंने मुकम्मल किया तो शायद बड़ी और कोई 10-15 मिनट निकल जाएंगे, बस इतना ही काफ़ी। अर्ज़ कर रहा हूँ, पहचाना तो अजदहे ने पहचाना, ना पहचाना तो उम्मत ने ना पहचाना है। अल्लाह अकबर। हाय हाय,
اس بیوی کی شہادت منانے آئے بیٹھے ہو جب بیوی کی ماں دنیا سے جانے والی تھی نا، عرب کی ملکہ، اللہ اکبر، محسن اسلام پاک رسول سنانے والے طرف بیٹھے تھے. سرکار نے پوچھا، جب بیوی نے کہا سرکار میرے سے آپ کی خدمت میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو مجھے معاف کرنا، کوئی حکم ہو تو مجھے بتاؤ. ادھر سرکار نے کہا ملکہ آپ کچھ کہنا چاہیں تو ہمیں بتائیں، کیونکہ سرکار اس سے پہلے کہہ بیٹھے تھے آپ کے ہم پہ احسان بڑے ہیں. ملکہ کوئی حکم ہو ملکۃ العرب ہمیں بتائیے. بی بی نے روتی آنکھوں کے ساتھ چونگ والے کی جملہ کہا تھا، اے پاک رسول صرف ایک عرضی ہے میری بیٹی روئے نہ. ہائے ہائے اللہ اکبر. بی بی مجھے ہمت دینا، میں آپ کے مصائب پہ دو چار جملے عرض کر جاؤں. بڑا مشکل ہے محمد کی بیٹی کے مصائب پڑھنا. اللہ اکبر. یقین جانیے جگر پھٹتا ہے. کائنات کی مالکن ہو. اچھا یہاں سے ملتا ہوا ایک جملہ اور بھی سنبھالو. علی بادشاہ نے جب بیٹی کو رخصت کیا تاج پہنایا. پاک محمد نے جب بیٹی کو رخصت کیا تاج پہنایا. تاج پہنا کے ماتھا چوما. ماتھا چوم کے علی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا. ہاتھ دے کے محمد نے ایک جملہ کہا کہ بھائی چلے جائیں تاکہ جملہ ادھر ادھر نظر نہ ہو. چلو ایک بات عرضی کر دیتا ہوں چونگ والو، جب کوئی بندہ بیٹی رخصت کرتا ہے نا، داماد کو اکثر دیکھا گیا رخصت کرنے والا قریب بلا کے کہتا ہے میری لاڈوں کی پلی ہے. کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، میری بیٹی کو معاف کرنا، ناراض نہ ہونا، میری بیٹی کا خیال کرنا. عام سے عام بندہ کئی دفعہ دیکھا ہے دامادوں کو علیحدہ بلا کے کہتے ہیں یا محمد نے بھی وہی جملہ کہا جو سیدہ کی ماں نے کہا تھا، یا علی سیدہ روئے نہ. ایمان سے بتاؤ جتنا عرصہ زندہ رہی بابا کے بعد کیا نہیں روتی رہی؟ علماء لکھتے آج بھی روتی ہے. جہاں مجلس ہوتی ہے چلی جاتی ہے رومال لے کے. رونے والے جہاں رو رہے ہوتے ان کے آنسوں کو اپنے رومال میں لے کے کہتی ہے تم نے تو جلتا ہوا دروازہ بھی نہیں دیکھا، تم نے تو گرتا ہوا دروازہ بھی نہیں دیکھا، تم نے تو میری زخمی حالت بھی نہیں دیکھی. اللہ اکبر. 25 قدم ہیں، بس دو چار لمحے اور متوجہ ہو جو 25 قدم ہیں چونگ والو. بچوں بیٹا دربار سے گھر زیادہ فاصلہ نہیں، 25 قدم ہیں. علماء لکھتے ہیں جب گئی تھی سر کے بال کالے تھے. ہائے ہائے. جب واپس آئی سر کے بال سفید تھے. آتے ہی شام والی نے آگے بڑھ کے ماں کا استقبال کیا، گلے لگا کے کہتی اماں خیریت تو ہے؟ آپ کے بالوں کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا. شہزادی رو کے کہتی ہے شام والی میں حسن کا زہر دیکھ آئی ہوں، شام والی میں حسین کو ذبح ہوتا دیکھ آئی ہوں، شام والی میں تیرے سفر دیکھ کے آئی ہوں. جناب فضا روایت کرتے ہیں ایک دفعہ شہزادی کی شہادت کی کافی عرصہ بعد بی بی فضا مکہ تشریف فرما ہے. ایک شخص کہتے ہیں میں نے بڑھیا کو دیکھا آہستہ آہستہ بول کے کہتی ہے دنیا والو محمد کا گھرانہ کریم ہے. بیٹھی اکیلی. دنیا والو محمد کے گھرانے جیسا کسی کا گھرانہ نہیں. دنیا والو محمد کے گھرانے کا حیا نہ بھولنا. کہتے میں قریب گیا، میں نے کہا بڑھیا آپ کون ہیں؟ تعارف کرایا میں فضا ہوں. اچھا فضا کون؟ سیدہ کی کنیز. کہاں؟ سیدہ کی کنیز. اچھا ذرا بتا تو صحیح. کہتے میں نے سوال کیا جناب فضا سے ذرا بتا تو صحیح یہ ہوا کیا تھا؟ میں نے دیکھا کیفیت کچھ تھی، کیفیت بدلی. بڑھیا رونے لگی. رو کے کہتی ہے تو نے میرے زخموں پہ نمک چھڑک دیا ہے،
تجھے کیا بتاؤں محمد کی بیٹی اتنی دکھی تھی، صبح بھی روتی تھی، شام بھی روتی تھی، ہر وقت بابا کو یاد کر کے روتی تھی، رو رو کے کہتی تھی بابا جس کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے آ کے دیکھے تو صحیح امت نے کیا کر دیا۔ ایک دفعہ یا علی گھر آئے، چونگ والے یا علی کہتے سیدہ مدینے والے سلام بھی پیش کر رہے ہیں اور سلام کے ساتھ کہہ رہے ہیں محمد کی بیٹی کو کہو رونے کا وقت مقرر کرے، ایک وقت رویا کرے، ہمارے سکون خراب ہو رہے ہیں۔ بی بی کہتی ہے میری طرف سے مدینے والوں کو یا علی جا